السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا جو ہے تیسرا والیوم ہے، آخری والیوم، اور اس میں جو باب ہے وہ ہے کتاب الفضائل و شمائل، اور اس میں جو سب چیپٹر ہے وہ ہے مناقب کا بیان، جامع المناقب یا مناقب کا بیان ہے، اور اس کی احادیث جو ہیں وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلی حدیث ہے 6196۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، میں جنت میں جس جگہ جانے کا قصد کرتا ہوں تو وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا ذکر کیا تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نیک آدمی ہے، یا فرمایا عبداللہ نیک آدمی ہے۔ حدیث نمبر 6197۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چال ڈھال اور سیرت و ہدایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشابہ ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود ہیں، اور ان کے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر جانے تک یہی صورت رہتی ہے۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں تو معلوم نہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6198۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یمن سے واپس آئے تو کچھ مدت تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ایک فرد ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا ہم دیکھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6199۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار حضرات عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ حدیث نمبر 6200۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام پہنچا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، اے اللہ مجھے کسی صالح ساتھی کی ہم نشینی نصیب فرما۔ میں لوگوں کے پاس آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا، چنانچہ ایک بزرگ آئے اور وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا ابو درداء ہیں۔ میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے کسی صالح شخص کی ہم نشینی نصیب فرمائے، تو اس نے مجھے آپ کی ہم نشینی عطا فرمائی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کوفی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے ہاں ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود صاحب النعلین، صاحب و سادہ و مطہرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین اٹھانے والے، آپ کا بستر درست کرنے والے اور آپ کے وضو کے لیے پانی کا اہتمام کرنے والے نہیں ہیں، اور تم میں وہ بھی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی دعا کے ذریعے شیطان سے پناہ دی ہے، یعنی عمار بن یاسر۔ کیا تم میں رازدان نہیں ہے؟ ان رازوں کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 6201۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے ابو طلحہ کی اہلیہ کو دیکھا اور اپنے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنی۔ حدیث نمبر 6202۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو یہاں سے دور کر دو اور یہ ہماری موجودگی میں آنے کی جرأت نہ کریں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان میں ابن مسعود، حذیل قبیلے کا ایک آدمی، بلال اور 2 آدمی اور تھے جن کا میں نام نہیں لیتا۔ اللہ نے جو چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا اور آپ نے اپنے دل میں کوئی بات سوچی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضامندی کے اصول کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 6203۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ابو موسیٰ آپ کو آل داؤد کی سی خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 6204۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 4 افراد قرآن کو جمع کر لیا، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ابو زید کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے ایک چچا ہے۔ حدیث نمبر 6205۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ کی رضامندی چاہتے تھے، چنانچہ ہمارا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ ہم میں سے کچھ جلد وفات پا گئے اور انہوں نے اپنے دنیاوی
اجر مال غنیمت وغیرہ سے کچھ نہ پایا۔ مصعب بن عمیر بھی انہی میں سے ہیں، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں کفن دینے کے لیے صرف ایک دھاری دار چادر میسر آئی۔ جب ہم ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے دونوں پاؤں ننگے ہو جاتے، جب ہم ان کے دونوں پاؤں ڈھانپتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے ان کا سر ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دو، اور ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ ان کے پھل پک چکے ہیں اور وہ انہیں چن رہے ہیں، فتوحات کے بعد دنیاوی فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 6206۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سعد بن معاذ کی وفات پر عرش ہل گیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں کہ سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا تھا۔ حدیث نمبر 6207۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشمی جوڑا بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو صحابہ اسے چھونے لگے اور اس کی ملائمت پر تعجب کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی ملائمت پر تعجب کرتے ہو؟ سعد بن معاذ کے جنت میں رومال اس سے زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ ملائم ہیں۔ حدیث نمبر 6208۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کے مال اولاد میں اضافہ فرما، اور تو نے جو اسے عطا فرمایا ہے اس میں برکت فرما۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا مال بہت زیادہ ہے اور آج میرے بیٹے اور میرے پوتے 100 سے زیادہ ہیں۔ حدیث نمبر 6209۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلام کے علاوہ روئے زمین پر چلنے والے کسی اور شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 6210۔ قیس بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس کے چہرے پر خشوع کے آثار تھے۔ حاضرین نے کہا، یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے۔ چنانچہ اس نے اختصار کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں، پھر وہ چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو میں نے کہا، جس وقت آپ مسجد میں تشریف لائے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جسے وہ جانتا نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسے کیوں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواب دیکھا تو میں نے اسے آپ سے بیان کیا۔ میں نے دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں، انہوں نے اس کی وسعت اور اس کی شادابی کا ذکر کیا۔ اس کے وسط میں لوہے کا ستون ہے، اس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اس کا اوپر والا حصہ آسمان میں ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک ہلکا کڑا ہے۔ مجھے کہا گیا، اس پر چڑھو۔ میں نے کہا، میں استطاعت نہیں رکھتا۔ میرے پاس ایک خادم آیا، اس نے پیچھے سے میرے کپڑے اٹھائے تو میں اوپر چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں اس کی چوٹی پر پہنچ کر ہلکے کڑے کو پکڑ لیا۔ مجھے کہا گیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں اسے پکڑے ہوئے تھا کہ میں بیدار ہو گیا۔ میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ مضبوط حلقہ ہے۔ تم تا دم مرگ اسلام پر رہو گے۔ اور وہ آدمی عبداللہ بن سلام تھے۔ حدیث نمبر 6211۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے خطیب تھے۔ چنانچہ جب یہ آیت، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نازل ہوئی تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا بند کر دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے فرمایا، ثابت کا کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ بیمار ہے؟ سعد ان کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا تو ثابت نے فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز تم سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے، لہذا میں اس آیت کے مطابق جہنمیوں میں سے ہوں۔ سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 6212۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ آیت وَآخِرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ سلمان فارسی ہمارے درمیان موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، اگر ایمان ثریا پر بھی ہوگا تو تب بھی ان لوگوں میں سے کچھ حضرات اس تک پہنچ جائیں گے۔ حدیث نمبر 6213۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اپنے اس بندے یعنی ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے اور مومنوں کو
ان کا محبوب بنا دے۔ حدیث نمبر 6214۔ عائض بن عمرو سے روایت ہے کہ ابو سفیان، سلمان، صہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ اس وقت اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کی گردن اپنے حق وصول نہیں کیا۔ ابو بکر نے فرمایا کیا تم ایسی بات قریش کے معتبر اور سردار شخص کے بارے میں کہتے ہو؟ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر شاید کہ تم انہیں ناراض کر دیا، اگر تم انہیں ناراض کیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ وہ ان کے پاس آئے اور کہا بھائیو کیا میں تمہیں ناراض کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حدیث نمبر 6215۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت علامات ایمان ہے اور عداوت انصار علامت نفاق ہے۔ حدیث نمبر 6216۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انصار سے صرف مومن شخص ہی محبت کرتا ہے، جبکہ انصار سے صرف منافق شخص ہی عداوت رکھتا ہے۔ چنانچہ جس نے ان سے محبت کی تو اللہ سے محبت کرے گا، اور جس نے ان سے عداوت کی تو اللہ اس سے عداوت کرے گا۔ حدیث نمبر 6217۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن قبیلے کے اموال میں سے غنیمت عطا فرمائی اور آپ قریش کے 9 مسلم افراد کو 100 اونٹ دینے لگے تو انصار کے کچھ لوگوں نے کہا اللہ رسول اللہ کی مغفرت فرمائے، آپ قریشیوں کو تو عطا فرما رہے ہیں جبکہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ابھی تک ٹپک رہا ہے۔ ان کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے انصار کو بلا بھیجا اور انہیں چمڑے کے خیمے میں جمع کیا، اور آپ نے ان کے علاوہ کسی اور کو وہاں بلایا۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہارے متعلق مجھے کیا خبر پہنچی؟ ان انصار کے سمجھدار لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے سنجیدہ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، البتہ ہمارے چاند نوعمر لڑکوں نے کہا اللہ رسول اللہ کو معاف فرمائے کہ وہ قریشیوں کو دے رہے ہیں اور انصار کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ ہماری تلواروں سے ان قریشیوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 9 مسلموں کو ان کی تالیف قلبی کے لیے دیا ہے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو مال و دولت لے کر واپس جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے گھروں کو واپس جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم اس پر راضی ہیں۔ حدیث نمبر 6218۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار استر ہیں جبکہ باقی لوگ اوپر کا کپڑا ہیں۔ بے شک تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو۔ حدیث نمبر 6219۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ امن میں ہے۔ انصار نے کہا اس آدمی کو اپنے رشتہ داروں سے رحمت اور اپنے شہر کی محبت نے پکڑ لیا۔ ان کی اس بات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کہا کہ اس آدمی کو اپنے کنبے سے شفقت اور اپنے شہر سے محبت نے پکڑ لیا، سن لو ایسے نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ اور تمہاری طرف ہجرت کی، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم نے تو محض اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت کے اصول کے لیے ایسا کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے آئے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 6220۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ بچوں کو خواتین کو کسی شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے تو تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو، اے اللہ تو جانتا ہے تم یعنی انصار تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ حدیث نمبر 6221۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر اور عباس انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ اس وقت رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کیا جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اس کے متعلق آپ کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور
پر جلوہ افروز ہوئے اور اس روز کے بعد آپ ممبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہ میرے جسم و جان دست و بازو ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، اب ان کے حقوق باقی ہیں، تم ان کے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ حدیث نمبر 6222۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، باقی لوگ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے جبکہ انصار کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگوں میں کھانے میں نمک کے تناسب سے ہو جائیں گے۔ تم میں سے جو شخص کسی ایسے شخص کا ذمہ دار و سرپرست ہو جس میں وہ کسی کو نقصان اور کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ ان انصار کے نیکوکاروں کے نیک کاموں کو قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ حدیث نمبر 6223۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کی اولاد اور انصار کی اولاد کی مغفرت فرما۔ حدیث نمبر 6224۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کا سب سے بہترین قبیلہ بنو نجار کا قبیلہ ہے، پھر بنو عبد الشہل اور بنو حارث بن خزرج، پھر بنو سعدہ، اور انصار کے ہر قبیلے میں خیر ہے۔ حدیث نمبر 6225۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک دوسری روایت میں مقداد کے بجائے ابو مرثد کا نام ہے، کسی کام پر روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلتے جانا حتیٰ کہ تم روضہ خاخ پر پہنچ جاؤ، اور وہاں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم وہ اس سے لے لینا۔ ہم روانہ ہوئے، ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے رہے حتیٰ کہ ہم روضہ خاخ پر پہنچ گئے اور وہاں میں وہ عورت مل گئی۔ ہم نے کہا خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا خط نکال دو ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے، چنانچہ اس نے وہ خط اپنی چوٹی سے نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس میں لکھا تھا حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کے چند مشرکین کے نام۔ انہوں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امور کے متعلق انہیں خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے متعلق جلدی نہ فرمانا، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میں قریش کا حلیف ہوں، میں ان کے خاندان میں سے نہیں ہوں، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کو تو ان سے قرابت ہے جس کی وجہ سے وہ مکہ میں ان کے اموال اور اہل عیال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے نسبی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پسند کیا کہ میں ان سے کوئی احسان کروں جس کی وجہ سے وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ میں نے یہ کفر کی وجہ سے کیا ہے، نہ اپنے دین سے ارتداد کی وجہ سے کیا، اور نہ ہی اسلام کو بعد کفر کو پسند کر کے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچی بات کی۔ عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اجازت فرمائے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے اور تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اہل بدر کے احوال پہلے سے جان لیے تھے، اس لیے اس نے فرمایا جو چاہو سو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکا۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ایمان والو میرے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 6226۔ رفع بن رافع بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا تم اہل بدر کو اپنے ہاں کس درجہ میں شمار کرتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل، یا آپ نے اس طرح کی بات کی فرمائی؟ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرف جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا بھی بلند درجہ ہے۔ حدیث نمبر 6227۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ غزوہ بدر اور سورہ حدیبیہ میں شرکت کرنے والا کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے تم میں سے ہر شخص نے اس پر وارد ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تم نے نہیں سنا؟ وہ فرماتا ہے پھر وہ تقوی اختیار کرنے والوں کو بچا لے گا۔ ایک دوسری روایت میں کہ انشاءاللہ اصحاب شجرہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 6228۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 افراد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج زمین والوں میں سے تم سب سے بہتر ہو۔ حدیث نمبر 6229۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنیت المرار کی چوٹی پر چڑھے گا تو اس کے گناہ اس طرح ختم کر دیے جائیں گے جس طرح بنی اسرائیل کے گناہ ختم کیے گئے تھے۔ بنو خزرج کا دستہ سب سے پہلے اس پر چڑھا، پھر باقی لوگ متواتر پہنچتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سرخ
اونٹوں والے کے سوا تم سب کی مغفرت ہوگی۔ ہم اس شخص کے پاس آئے تو ہم نے کہا کیا ہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب کریں؟ اس نے کہا اگر میں اپنا گمشدہ اونٹ پالوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ تمہارا ساتھی میرے لیے مغفرت طلب کرے۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ 6230 ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے دو صحابہ ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، عمار کی راہ پر چلنا، ام عبد عبداللہ بن مسعود کی وصیت کو لازم پکڑنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ابن مسعود جو بات تم سے کہیں اس کی تصدیق کرنا، اس میں ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود کی وصیت کو لازم پکڑنا کے الفاظ کے بجائے مذکورہ بالا الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 6231 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی مشورہ کے بغیر کسی شخص کو امیر مقرر کرتا تو میں ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود کو ان کا امیر مقرر کرتا۔ حدیث نمبر 6232 خصیمہ بن ابی سبرہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ کسی صالح شخص کی ہم نشینی اختیار کرنے کی توفیق بخشے، چنانچہ اس نے میرے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نشینی میسر فرما دی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے کسی صالح شخص کی ہم نشینی میسر فرمایا، مجھے تمہاری ہم نشینی نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کوفہ سے، اور میں خیر کی طلب و تلاش میں آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم میں مستجاب دعوات سعد بن مالک نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کے لیے وضو کا انتظام کرنے والے اور آپ کے جوتے اٹھانے والے ابن مسعود نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حذیفہ اور عمار جنہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان سے پناہ دی ہے اور صاحب کتابین یعنی انجیل اور قرآن پر ایمان رکھنے والے سلمان نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 6233 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا شخص ہے ابو بکر، اچھا شخص ہے عمر، اچھا شخص ہے ابو عبیدہ بن جراح، اچھا شخص ہے اسید بن حضیر، بہترین آدمی ہے ثابت بن قیس بن شماس، بہترین آدمی ہے معاذ بن جبل، اور اچھا شخص ہے معاذ بن عمرو بن جموع رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 6234 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین اشخاص علی، عمار اور سلمان کی مشتاق ہے۔ حدیث نمبر 6235 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، بہت ہی اچھے شخص کے لیے خوش آمدید۔ حدیث نمبر 6236 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو جب بھی دو امور میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے ان میں سے مشکل کام کو پسند کیا۔ حدیث نمبر 6237 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقوں نے کہا اس کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے اور یہ بنو قریظہ کے متعلق اس کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکا اس لیے ہے کہ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 6238 عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آسمان تلے روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں۔ حدیث نمبر 6239 ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تلے روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ راست گو اور عہد و وفا کرنے والا اور زہد میں عیسیٰ بن مریم سے زیادہ مشابہ کوئی نہیں۔ حدیث نمبر 6240 معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا چار اشخاص سے علم حاصل کرو، عویمر، ابو دردہ، سلمان ابن مسعود اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اور عبداللہ بن سلام یہودی تھے، پھر اسلام قبول کیا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ 10 جنتیوں میں سے 10ویں ہیں۔ حدیث نمبر 6241 حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ خلیفہ مقرر فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم پر خلیفہ مقرر کر دیا تم نے اس کی نافرمانی کی تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن حذیفہ جو تمہیں بتائیں اس کی تصدیق کرو اور عبداللہ جو تمہیں پڑھائیں اسے پڑھو۔ حدیث نمبر 6242 حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ کے شخص کے متعلق اندیشہ ہے کہ اسے فتنہ نقصان پہنچائے گا، لیکن ان کے متعلق کوئی اندیشہ نہیں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچ جائے گا۔ حدیث نمبر 6243
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے گھر میں چراغ جلتا ہوا دیکھا تو فرمایا عائشہ میرا خیال ہے کہ اسما کے ہاں ولادت ہوئی ہے، تم اس کے بچے کا نام نہ رکھنا، اس کا نام میں خود رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا اور اپنے ہاتھ سے کھجور کے ساتھ اسے گٹی دی۔ حدیث نمبر 6244۔ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کے متعلق فرمایا اے اللہ اسے ہادی اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما۔ حدیث نمبر 6245۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے اسلام قبول کیا اور عمرو بن عاص ایمان لائے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی اسناد قوی نہیں۔ حدیث نمبر 6246۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی تو فرمایا جابر کیا بات ہے کہ میں تمہیں مغموم دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے بچے اور قرض چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق خوشخبری نہ سناؤں جس کے ساتھ اللہ نے تیرے والد سے ملاقات فرمائی؟ میں نے عرض کیا ضرور اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس سے بھی کلام فرمایا پس پردہ کلام فرمایا، تیرے والد کو زندہ کیا تو اس سے حجاب کے بغیر کلام فرمایا۔ فرمایا میرے بندے تمنا کر میں تجھے عطا کروں۔ انہوں نے عرض کیا رب جی تو مجھے زندہ فرما تاکہ میں تیری خاطر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے فیصلہ ہو چکا کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ مت کہو۔ حدیث نمبر 6247۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 مرتبہ مغفرت طلب کی۔ حدیث نمبر 6248۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ پراگندہ بال ہیں، غبار آلود ہیں، ان پر 2 بسیطہ کپڑے ہیں اور ان کی کوئی وقت نہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اسے پوری فرما دیتا ہے۔ برا بن مالک بھی انہی میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 6249۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے اہل بیت میرے خاص ہیں، جہاں میں پناہ لیتا ہوں، اور میرے رازدار انصار ہیں، ان کے خطا کاروں سے درگزر کرو اور ان کے نیکوکاروں سے عذر قبول کرو۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6250۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص انصار سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6251۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنی قوم کو سلام کہو کیونکہ وہ سوال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6252۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حاتب کا غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آپ سے حاتب کی قید کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول حاتب جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شرکت کر چکا ہے۔ حدیث نمبر 6253۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی اگر تم پھر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تمہاری مانند نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے؟ اگر ہم پھر گئے تو وہ ہماری جگہ آ جائیں گے اور وہ ہماری طرح نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا یہ اور ان کی قوم اگر دین سریہ پر بھی ہو تو فارسی لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ حدیث نمبر 6254۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجمیوں کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پر یا ان کے بعض لوگوں پر تم سے یا تمہارے بعض لوگوں سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 6255۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے 7 برگزیدہ نگہبان ہوتے ہیں جبکہ مجھے 14 عطا کیے گئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے 2 بیٹے حسن و حسین، جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، عمار، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 6256۔ خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ میرے اور عمار بن یاسر کے درمیان کسی معاملہ میں مکالمہ ہو گیا تو میں نے ان سے سخت لہجے میں بات کی تو عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت لگانے چلے گئے۔ خالد آئے تو عمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد کی شکایت کر رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ خالد ان سے سخت لہجے میں بات کرنے لگے اور اس سختی میں اضافہ ہوتا چلا گیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے۔ اس پر عمار رو پڑے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ انہیں دیکھ نہیں رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا جس نے عمار سے عداوت رکھی اللہ اس سے عداوت رکھے گا، جو شخص عمار سے بغض رکھے گا تو اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تو عمار کی رضامندی کے سوا مجھے کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں تھی۔ میں نے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئے۔ حدیث نمبر 6257۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خالد اللہ عز و جل کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور اپنے قبیلے کے اچھے نوجوان ہیں۔ دونوں حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6258۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اشخاص سے محبت کرنے کا مجھے حکم فرمایا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول ہمیں ان کے نام بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کا نام لیا۔ باقی ابو ذر، مقداد اور سلمان ہے۔ اس نے کہا مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا فرمایا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 6259۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سردار ابوبکر نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا۔ حدیث نمبر 6260۔ قیس بن ابی حزام سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر سے کہا اگر تو آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے خریدا ہے تو پھر آپ مجھے روک رکھیں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کی خاطر خریدا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دیں اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیں۔ حدیث نمبر 6261۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، چنانچہ آپ نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا میرے پاس تو صرف پانی ہے۔ پھر آپ نے دوسری محترمہ کے پاس پیغام بھیجا تو اس نے بھی اسی طرح کہا، تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی مہمان نوازی کرے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ابو طلحہ نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں، اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی اہلیہ سے فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا صرف میرے بچوں کے لیے کھانا ہے۔ انہوں نے فرمایا کسی چیز کے ذریعے انہیں دلاسا دے کر سلا دو، جب ہمارا مہمان داخل ہو تو اسے ظاہر کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں، جب وہ کھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ وہ بیٹھ گئے، مہمان نے کھانا کھا لیا، دونوں میاں بیوی بھوکے رہ کر رات بسر کی۔ جب صبح کے وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فلاں مرد اور فلاں عورت کے احسار پر تجب فرمایا، یا اللہ ان دونوں پر ہنس پڑا۔ ایک دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا نام نہیں لیا، اور اس روایت کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 6262۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اللہ کا بندہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یہ کون ہے؟ میں عرض کرتا فلاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اللہ کا بندہ برا ہے۔ حتیٰ کہ خالد بن ولید گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا خالد بن ولید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ خالد بن ولید اچھا ہے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حدیث نمبر 6263۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار نے عرض کیا اللہ کے نبی ہر نبی کے پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے بھی آپ کی اتباع کی، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے متبعین کو ہم میں شریک فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 6264۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قبائل عرب میں سے کوئی ایسا قبیلہ نہیں جانتے جس کے شہداء کی تعداد انصار سے زیادہ ہو، اور روز قیامت سب سے زیادہ معزز قبیلہ انصار کا قبیلہ ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انس نے فرمایا غزوہ احد میں ان کے 70 آدمی شہید ہوئے، بنو بیر مؤونہ کے واقعے میں 70 شہید ہوئے، اور ابو بکر کے عہد میں یمامہ کی لڑائی میں 70 شہید ہوئے۔ حدیث نمبر 6265۔ قیس بن ابی حزام بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا وظیفہ 5,000 تھا، اور عمر نے فرمایا میں ان کو ان کے بعد والوں پر فضیلت دوں گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔